السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بچے کیسے ہو؟ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ دیکھیے کتاب الجہاد، جہاد کے بارے میں، جنگ کرنے کے بارے میں بولنے کی کتاب ہے، باب ہے، سمجھے؟ دیکھیے قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ سوری میں کیا ہے اس میں بسم اللہ پڑھا تھا، یہ آیت توبہ کی آیت ہے، تو بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انفروا خفافا وثقالا، انفروا تم کیا کرو، دوڑو بھاگو، خفافا پتلا ہو کر، وثقالا بوجھ کے ساتھ، مطلب پتلا اور بوجھ ادھر موٹا اور پتلا کا معنی، خفافا مطلب تمہارے پاس کیا ہے، جنگ کی تیاری کا سامان ہو یا نہ ہو، سمجھے؟ تیاری کے سامان نہیں تو بھی جاؤ، وثقالاً تیاری کرنے کا سامان ہے تو بھی جاؤ، نہیں تو تم کیا ہے جنگ میں جانے کے لیے کیا ہے خواہش مند ہو یا تم پسند نہیں کرتے ہو تو بھی جاؤ، سمجھے؟ دونوں معنی سمجھ میں آیا نا؟ خفافا وثقالاً مال ہو تو بھی جانا ہے، نہیں ہو تو بھی جانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو بلائیں گے جانے کے لیے، حکم دیں گے تب جانا ہے۔ تمہارے پاس تیاری کرنے کے لیے سامان ہو تو بھی نہیں ہو تو بھی تم کو جانے کا انٹرسٹ ہے، نہیں تو تم کو جانے کی خواہش ہے یا تم کو جانے کی خواہش نہیں ہے، تم پسند نہیں کر رہے ہو تو بھی جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ وجاہدوا اور تم جہاد کرو، باموالکم تمہارے مالوں سے، وانفسکم تمہارے بدنوں سے۔ کبھی سب کو کیا ہے اپنے مال سے، اپنے بدن سے کیا جنگ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ مال دینا پڑے گا۔ کبھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس مال نہیں ہوگا، تو وہ ان کو اپنے نفس سے، اپنے بدن سے جنگ کرنا ہوگا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سمجھے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، مطلب ابھی ساری حدیثیں کیا ہیں تم پہلے پڑھے ہو یا آسان ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال ایمان باللہ و رسولہ، اللہ کو اور رسول کو ایمان لانا۔ قیل اور کہا گیا، پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ قال حج مبرور، کیا ہے؟ اچھی طرح حج کرنا، مبرور مطلب اچھی، سمجھے؟ سب سے اچھا کیا ہے؟ حج کرنا، مطلب حج کیا اچھی طرح بھی کر سکتے ہیں، ایسا کیا غلطی سے بھی، نہیں تو کیا ہے نقصان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو کیا ایمان کے اور کیا ہے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ان کے حج مبرور ہوتے ہیں، نہیں تو مردود ہوتے ہیں، مطلب کیا ہے اس کو فائدہ نہیں ملے گا، سمجھے؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے قلت یا رسول اللہ، میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اوپر کیا پوچھا؟ سب سے کیا ہے بہترین، سب سے فضیلت والا عمل کیا پوچھا، ادھر سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے وہ پوچھے، سمجھے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا ہے، سمجھے؟ قلت ثم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول اور کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، ماں باپ کو کیا کرنا؟ بھلائیاں کرنا، ان کے لیے خیر کرنا۔ قلت ثم پھر کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، سمجھے؟ دیکھیے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال ای الناس افضل، یا رسول اللہ لوگوں سے سب سے افضل، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ قال مؤمن یجاہد بنفسہ و مالہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال
مال سے اپنے بدن سے جنگ کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا مؤمن ہے، سمجھے؟ قال ثم من پھر کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد اللہ ربہ، کیا ہے؟ ایک مؤمن ہے فی شعب من الشعاب، گھاٹیوں سے کسی گھاٹی میں رہنے والا۔ گھاٹی مطلب جو دونوں پہاڑ کے بیچ میں جو کیا ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے نا، نہیں تو سوری، پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے نا، پہاڑ کے اوپر سے نہیں تو پہاڑ کے کنارے سے جو راستہ ہوتا ہے نا، وہ راستہ کو بولتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ کیا ہے، وہاں رہنے والا آدمی ہے، مؤمن آدمی ہے سب سے اچھا۔ اس کے بعد یہ وہ کیا کرتے ہیں، عبد اللہ رب، وہ اپنے رب کو عبادت کرتے رہتے ہیں، وَيَدَعُ النَّاسَ، اور لوگوں کو چھوڑتے ہیں، من شرہ، اپنے نفس کے اپنے نفس کا جو شر ہے وہ شر سے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب میری طرف سے لوگوں کو کسی کو کچھ کیا مصیبت نہ ہو، مصیبت نہیں پہنچانا ہے سوچ کے کیا ہے، الگ ہو کے دور ہو کے اکیلا رہتے ہیں، سمجھے؟ وہ ہے دوسرا آدمی۔ اور دیکھیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تضمن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ دار ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیا ہے، لمن خرج فی سبیلہ، کیا ہے، جو اللہ کے راہ میں نکلا ہے، لا یخرجہ الا جہادا فی سبیلہ، کیا ہے وہ کیا نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ آدمی کیا ہے، لا یخرجہ، اس کو گھر سے نہیں نکالا ہے، الا جہادا، جہاد کے علاوہ کچھ بھی اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالا ہے، فی سبیلی، میری راہ میں، میرے کیا ہے دین کی راہ میں، راہ میں نکل جہاد کرنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی کیا ہے اس کو اس کے گھر سے نہیں نکالا ہے، وہ ایمان بھی، اور مجھے کیا ہے ایمان لانے کے علاوہ دوسرا کچھ بھی وہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالا ہے، وہ تصدیق برسلی، میرے مرسلین کو سچ لانے کے علاوہ سچ لانے کے علاوہ کچھ بھی اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالا ہے، مطلب وہ اللہ کو چاہ کر، اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کو چاہ کر، اور اللہ کو ایمان لانے کے لیے، اور اللہ کے رسولوں کو کیا کرنے کے لیے، سچ لانے کے لیے کیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، فَهُوَ ضَامِنٌ، وہ کیا ہے ذمہ دار ہے، مطلب اس کی ذمہ داری اللہ لے لیا ہے، ان ادخلہ الجنہ، اس کو فَهُوَ ضَامِنٌ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وہ ذمہ دار ہے، ان ادخلہ الجنہ، اس کو کیا ہے، کہ اس کو میں جنت میں داخل کرنے کے لیے ذمہ دار ہوں، سمجھے؟ فہو، وہ آدمی، ضامن ان ادخلہ الجنہ، کیا میں اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کیا ہے ضامن ہوں، اور جو ہو یا اس کو کیا کرنا، جنت سے اس کو کیا ہے واپس لوٹانا، الی منزلی، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹانا، وہ کیا اس کے اوپر ذمہ دار ہے، الذی جو آدمی ہے، خرج منہ، وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، خرج منہ، وہ وہاں سے کیا ہے لوٹے گا، کہاں سے، یہ جنگ کے میدان سے، بما نال من اجر و غنیمت، اس کو کیا وہ جنگ میں جو کیا غنیمت ملی ہے یا جو کیا ثواب ملے ہیں، وہ ثواب سے کیا ہے وہ لوٹنے والا ہے، ایسے لوٹنے والوں کو اپنے کیا ہے منزل پر پہنچ جانے کی ذمہ داری اللہ کا ہے، سمجھے؟ والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں رسول کے محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما من کلم، کوئی بھی کیا نہیں زخم نہیں ہے، یکلم فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہونے والی کوئی بھی کیا نہیں ہے،
کوئی بھی زخم نہیں ہے الا جا کلم مطلب زخم یکلم مطلب زخم ہونا سمجھے زخم کیا جانا الا جا یوم القیامت قیامت میں آنے کے سوا مطلب جس کو کیا ہے زخم ہوا ہے وہ زخم سے وہ آدمی آئے گا قیامت کے دن میں کہیت ہی اس شکل میں آئے گا اس کے جیسے آئے گا یوم کلمہ یوم کلمہ جس دن اس کو کیا ہے زخم ہوا تھا اس دن کے جیسے وہ آئے گا لون ہو اس کے لون اس کے رنگ مطلب کیا وہ زخم کے جو رنگ ہے وہ کیا ہے لون دمن کیا ہے کس کا خون کا رنگ ہوگا وریح اور اس کی اس کی بو کیا ہے ریح مسکن مسک کی خوشبو ہوگی مسک معلوم ہے نا مسک کی خوشبو ہوگی والذی نفس محمد بیدہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی المسلمین میں مسلمان پر کیا مسلمانوں کے اوپر تکلیف نہیں ہو تو تکلیف پہنچا نہیں ہو تو مطلب میں مسلمانوں کے اوپر کیا ہے کیا بولوں میں مسلمانوں کے اوپر کیا ہے ان کو میری وجہ سے ان کو کیا ہے مصیبت نہیں تو مشکل نہیں پہنچا تو ماں تو میں نہیں بیٹھتا تھا خلاف سریت کسی بھی جنگ کے پیچھے میں نہیں بیٹھتا تھا سریت معنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں شامل نہیں کرتے ہیں وہ جنگ کو سریت بولتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں جاتے ہیں اس کو غزوت بولتے ہیں سمجھے دو لفظ ہیں ایک دونوں جنگ ہیں بلکہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس کو غزوت بولتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جس میں نہیں جاتے اس کو سریت بولتے ہیں مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کسی بھی سریت میں پیچھے نہیں بیٹھتے تھے مطلب رسول اللہ علیہ وسلم صحابوں کو بھیج دیں گے رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہیں گے تو ایسا کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے جب تک کیا ہے میں مسلمانوں کے اوپر کیا ہے مشکل جب تک مشکل نہیں ہو تو تب تک میں ایسا نہیں کرتا تھا لولا ان اشق کا معنی میں مشکل نہیں ہو تو مطلب میری وجہ سے مسلمان کو مشکل نہیں ہو تو مشکل نہیں ہو تو میں کبھی بھی سریت کے مطلب جنگ کے پیچھے نہیں بیٹھتا تھا سمجھے تو ما قعدت ابدا نیچے آ رہا ہے ما قعدت ابدا کبھی بھی میں نہیں بیٹھتا تھا خلاف سریت کیا کسی بھی جنگ کے پیچھے میں نہیں بیٹھتا تھا مطلب جنگ میں نہیں جانے کا حساب سے کیا ہے مدینہ میں کبھی بھی نہیں بیٹھتا تھا تغزو کیا جنگ ہے سریت بولانا تغزو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو جنگ کرتی ہے جنگ ہوتی ہے وہ جنگ کے پیچھے میں کبھی بھی نہیں بیٹھتا تھا کبھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن میں لا اجد ساعتن میں کیا نہیں کرتا ہوں ساعت نہیں پہنچتا ہوں نہیں پاتا ہوں مجھ کو ساعت نہیں پہنچتا ہوں ساعت مطلب کیا ہے چوڑائی ادھر چوڑائی سے مراد کیا ہے سب کو کیا ہے جنگ میں جانے کی جو تیاری ہے نا نہیں تو جانے کا جو سامان ہے نا وہ سامان سب کو دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ جنگ میں پیچھے بیٹھتا ہوں سمجھے مطلب جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلوار گھوڑا اونٹ وغیرہ چاہیے نا یہ سب میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں پیچھے رہتا ہوں پیچھے بیٹھتا ہوں جانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے یا اور اس کو ساتھ کو ایسا بھی معنی بول سکتے ہیں کیپاسٹی سمجھے مطلب جنگ کرنے کی کیپاسٹی نہیں ہے میرے پاس فاحملہم تب کیا ہے فاحملہم تب میں کیا کروں گا ان کو لے کے جاؤں گا کس کو لوگوں کو نہیں تو مسلمان کو لے کے جاؤں گا مطلب سب کو لے کے جانے کی کیا ہے کیپاسٹی میرے پاس نہیں ہے اور ولا یجدون ساعتن اور کیا بھی نہیں ہے تو مسلمان کے پاس بھی کیا نہیں ہے کافی کیا کیپاسٹی نہیں ہے کافی کیا ہے تیاریاں نہیں تو سامان ان کے پاس بھی نہیں ہے سمجھے تو ایسا ہونے سے کیا ہوگا
میں ہمیشہ ابھی دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اوپر مصیبت نہیں ہو تو نہیں تو سوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر کیا ہے تکلیف نہیں پہنچاتے تو بولا نا اوپر، اس کا مطلب کیا ہے میرے پاس سب کو لے کے جانے کا کیا ہے مال نہیں ہے، ان کے پاس بھی کیا نہیں ہے اتنا زیادہ مال نہیں ہے، سمجھا نا؟ تو ادھر کیا ہوتے ہیں، میں ہر ایک جنگ میں اگر میں جاتا تو کیا ہوگا، ہاں باقی بھی بولتا ہوں، وَيَشُكُّ عَلَيْهِمْ وَيَتَخَلَّفُ عَنِّي، وَيَشُكُّ اور کیا ہے تکلیف ہوتی ہیں کیا ہے علیہم ان پر، ان يتخلفوا وہ لوگ کیا ہیں پیچھے کرنا عنی مجھ سے، مطلب کیا ہے میں ہر ایک جنگ میں اگر جاتا تو کیا ہو جائے گا، ان پر بھی مشکل ہوگی، کیونکہ میں ہر ایک جنگ میں جاؤں گا تو بہت سارے لوگ مدینہ میں ہمیشہ پیچھے رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے، ہمارے رسول جنگ میں جا رہے ہیں ہم بس کیا ہے پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ لوگ ہیں ان کو تو جانے کا ان کے پاس مال نہیں، سامان نہیں ہے، تو ان کو بہت افسوس ہوگا نا، ہمیشہ ہم ہمارے رسول کو بیچتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں، ایسا ہوگا نا، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ان کو لے جانے کے لیے میرے پاس بھی نہیں، کہ ان کو خود جانے کے لیے ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کیا ہے میں کیا کچھ جنگ میں ایسا کرتا ہوں پیچھے بیٹھتا ہوں، کیونکہ تاکہ لوگوں کو کیا ہوگا تسلی مل جائے گی، ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہیں جاتے اس لیے ہم کو بھی آسان ہے نا، ایسا لگے گا نا دل میں، اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، سمجھ میں آیا ہوگا شاید، میں ایسے سمجھتا ہوں، سمجھے؟ والذی نفس محمد بیدہ، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کبھی بھی پیچھے نہیں بیٹھتا تھا، بولا نا، تو اگر سکتا تو میں ہمیشہ جاتا تھا، دیکھیے والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں تو محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت میں چاہتا ہوں، میں تمنا رکھتا ہوں، ان اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، فاقتل، جنگ کر کے کیا ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ثم اغزو، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے زندہ دے گا، پھر بھی میں جنگ کروں گا، فاقتل، پھر بھی میں مر جاؤں گا، ثم اغزو، پھر بھی میں جنگ کروں گا، ثم اقتل، فاقتل، پھر بھی میں مر جاؤں گا، مطلب میں ہمیشہ کیا جنگ میں جانے کے لیے بھی اور جا کے ادھر سے شہید ہونے کے لیے بھی میں چاہتا ہوں، مطلب جتنا بار ہو سکے اتنا بار کرنے کے لیے جاتا ہوں، مطلب مجھے اتنا پسند ہے، بلکہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جانے سے باقی لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، مطلب میرے جانا لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، یہ سوچ کے میں کیا کرتا ہوں پیچھے بیٹھتا ہوں، سمجھے؟ لولا ان اشقا کا ایک آئیڈیا ملا نا معنی وہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے وہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ عنہ قال فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، ان فی الجنت، بے شک جنت میں 100 درجۃ، 100 مرتبہ ہے، ایک سو کیا ہیں درجہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں، اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جنگ کرنے والے مجاہد لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنایا ہے، تیار کیا ہے، ما بین الدرجتین، ہر ایک کیا ہے کیا ہے اسٹیپ کے بیچ میں، مطلب 100 چھت سمجھو، نہیں تو مال سمجھو، ایک مطلب فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور ایسا بولتے ہیں نا، ایسا 100 ہے سمجھو، تو ایسا ہر ایک کیا ہے کیا فلور کا، نہیں تو ہر ایک 2 کیا ہے فلور کے بیچ میں، نہیں تو کیا ہے ہر ایک 2 درجہ کے بیچ میں اتنا چوڑا ہے، کما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنے کیا ہے فرق ہے، جتنے کیا ہے لمبائی ہے، نہیں تو جتنا چوڑا ہے اس کے حساب سے جنت میں بھی ہر ایک درجہ کے بیچ میں اتنا گیپ ہے، اتنا فرق ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ وعن ابی ابس عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ عنہ، ابو ابس عبد الرحمن جبر اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ، مغبرت کیا ہے کسی کا کیا ہے پیر گندا نہیں ہوا، مطلب دھول نہیں پڑی، غبار بولتے ہیں نا دھول، تو مغبرت مطلب غبار نہیں پڑی، قدم عبد کسی بندہ کے کیا ہے ایک پیر کیا ہے گندا نہیں ہوا، نہیں تو کیا ہے
دھول نہیں پڑی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، سمجھے؟ تو جس کا کیا ہے پیر میں کیا ہے اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں نکلا، ایسا نکلنے والے کسی کے کیا ہے جس کے پیر میں کیا ہوا ہے، اس کے پیر میں کیا ہوا ہے، دھول پڑی ہے، اسے کوئی نہیں، فتمسہ النار، اس کو کیا ہوگا، کیا ہے جہنم اس کو چھوئے گی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب جو آدمی کے اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، نکل کے اس کے پیر میں دھول پڑتی ہے، مطلب نکلنے سے ہی دھول پڑے گی نا، ضرور، مطلب کچھ بھی نہیں کیا تو بھی ضرور دھول پڑے گی نا، سفر کرنے سے، نہیں تو چلنے سے، تو بس نکلنے سے ہی کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہے جہنم کیا ہے دور ہو جائے گی، مطلب فتمسہ النار، کیا نار اس کو نہیں چھوئے گی، مطلب جو اللہ کے راہ میں نکل کے اس کے پیر میں کیا ہوتے ہیں دھول پڑتی ہیں، اس کو جہنم نہیں چھوئے گی، اس کا معنی سمجھا؟ مطلب اس کے پیر میں دھول نہیں پڑے گی بولا تو دھول پڑنے سے پھر کیا نہیں پڑے گی، پھر کیا ہوگا، اس کو جہنم چھوئے گی، ایسا نہیں ہے، دھول پڑا تو پھر جہنم نہیں چھوئے گی، سمجھا؟ اور دیکھیے وان ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول کہتے ہوئے، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں، ان دونوں آنکھ کو جہنم نہیں چھوئے گی، کیا ہے ٹچ نہیں کرے گی، عین، ایک عین ہے بکت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کو ڈر کے کیا ہے رونے والی آنکھ کیا ہے اس کو جہنم حرام ہے، مطلب اس کو جہنم نہیں چھوئے گی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ ہے کیا ہے وہ تحرس واچنگ کرتے ہیں نا، حارس بولتے ہیں نا، مطلب دیکھ بھال کرتے ہیں، رات میں سب لوگ سوتے وقت کیا ہے ایک دشمن آتے ہیں یعنی دیکھنے کے لیے ایسا کھڑے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، ویسے ہے، تو ایسا دیکھنے والی آنکھ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ایسا دیکھنے والے آنکھ، یہ دونوں آنکھ کو کیا ہے جہنم نہیں چھوئے گی، سمجھا؟ دیکھیے وعن البراء رضی اللہ عنہ، براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے رجل، ایک آدمی آئے، مقنع بالحدید، کہ ہے لوہے سے کپڑا پہن کے، مطلب لوہا کے جو کیا ہوتے ہیں تلوار سے بچنے کے لیے ایک کپڑا پہنتے ہیں نا، وہ لوہا سے بنایا ہوا ایسا ایک کپڑا پہن کے آیا، وہ کیا مقنع، مطلب کپڑا پہننا، مطلب بدن کو گھیر لگانے والا، نہیں تو ڈھانپنے والا ایک کپڑا پہن کے آیا، فقال یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول، اقاتل او اسلم، میں جنگ کروں یا اسلام قبول کروں، کون سا پہلے کرنا ہے؟ قال اسلم، پہلے تو اسلام کرو، اسلام قبول کرو، ثم قاتل، پھر تم جنگ کرو، فاسلم، پھر وہ اسلام قبول کیا، ثم قاتل، پھر وہ جنگ کیا، یہ سب آسان ہے، سمپل، اس لیے میں جلدی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فقتل، پھر وہ کیا شہید ہو گیا، سمجھے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عمل قلیلا، بہت ہی کم عمل کے، بہت ہی مطلب بہت ہی کم عمل کیا، اجر کثیرہ، بہت ہی زیادہ ثواب مل گیا، سمجھے؟ بس وہ کیا اسلام قبول کیا، جنگ کیا، بس اتنا، دوسرا کچھ نہیں کیا، زیادہ ثواب مل گیا، سمجھے؟ وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، ما احد يدخل الجنت، کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیا ہے یحب ان یرجع، سوری، ما احد يدخل الجنت، جنت میں داخل ہونے والے کوئی بھی آدمی کیا ہے جنت، دیکھیے ما احد، کوئی بھی آدمی نہیں ہے، يدخل الجنت، جنت میں داخل ہونے والے کوئی بھی آدمی نہیں ہے، یحب، پسند نہیں کرتا ہے، سمجھا؟
سمجھا نا؟ اور ایک بار ما احدن کوئی بھی آدمی نہیں ہے یدخل جنت جنت میں داخل ہونے والا کوئی بھی آدمی نہیں ہے یحبو کیا نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں یرجع الی الدنیا دنیا میں واپس آنے کے لیے، مطلب جنت ملنے کے بعد دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے کیا ہے دنیا میں واپس آنے کے لیے، سمجھے؟ واپس آنے کے لیے چاہنے والا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ وَلَهُ کیسے وہ انسان مطلب وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَلَهُ اس کے لیے ہے ما علی الارض دنیا کے اوپر جو ہے وہ ہے من شیئن جو بھی چیزیں مطلب دنیا کے اوپر دنیا اور دنیا کے اوپر جتنی بھی چیزیں وہ سب چیز اس کے لیے کیا ہے ریڈی ہے، تو بھی کیا نہیں کریں گے وہ جنت سے کہ دنیا میں جانے کے لیے ارادہ نہیں کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں پسند نہیں کرے گا، سمجھا؟ کوئی بھی انسان نہیں ہے بلکہ الا شہید شہید کے علاوہ جو لوگ دنیا میں شہید ہو گئے ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں چاہیں گے، بلکہ شہید چاہتے رہیں گے کیا ہے دنیا میں واپس آنے کے لیے، کیوں معلوم ہے؟ یتمنا وہ چاہیں گے کیا ہے ان یرجع الی الدنیا دنیا میں واپس آنے کے لیے، کس کے لیے واپس آتے ہیں؟ فیقتلا پھر وہ جنگ کریں گے، پھر وہ شہید ہو جائے گا 10 مرات مطلب 10 بار مطلب جنگ کریں گے شہید ہو جائیں گے، جنگ کریں گے شہید ہو جائیں گے، مطلب ایسے بار بار کیا ہے شہید ہونے کے لیے وہ کیا ہے دنیا میں واپس آنے کے لیے چاہتے ہیں۔ کس لیے یہ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ لما یرا من الکرامتی وہ لما یرا دیکھنے کی وجہ سے من الکرامتی کیا ہے اس کو جنت میں جانے کے بعد جتنی بڑی عزت ملی ہے، جتنی کرامت ملی ہے، وہ کرامت کی وجہ سے مطلب کیا ہے اتنی ایک بار شہید ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ شرف ملا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ملی ہے یا کرامت ملی ہے یا عزت ملی ہے، تو مجھے بار بار کیا ہے دنیا میں جا کے جنگ کر کے شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اور بھی زیادہ کیا ہے ثواب ملے گا، نہیں تو کرامت مل جائے گی نا، اس کے لیے وہ شہید چاہتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں چاہتے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یغفر اللہ للشہید کل ذنب، اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کا مطلب اللہ کے راہ میں جنگ کر کے جو شہید ہوتے ہیں اس کے پورے گناہوں کو اللہ مغفرت دے گا، معاف کرے گا، الا الدین سوائے قرض، جس شہید کو قرض ہے وہ قرض کیا ہے شہید کا گھر والے اہل کیا کرنا ہے وہ ادا کرنا ہی ہوگا، بلکہ وہ گناہ بس، نہیں تو وہ قرض کا جو کیا ذمہ داری ہے وہ کبھی بھی اللہ کیا نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ شہید ادا کرنا ہی ہوگا، شہید ادا کرنا والے تو شہید کے خاندان والے ادا کرنا ہے، نہیں تو اس کو وہ آخرت میں اس کو پکڑا جائے گا، اس کی وجہ سے، سمجھے؟ وعن جابر رضی اللہ عنہ جابر اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرمائے قال رسول اللہ قال رجل این انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کہاں ہوں، ان قتلت میں ابھی جنگ کر کے اگر میں ابھی مر گیا تو میں کہاں ہوں، قال فی الجنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ جنت میں ہوں گے، فالقا تمرات، تب وہ آدمی کیا تمرات کیا کھجور کو نیچے ڈال دیا، کن فی یدہ ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھے وہ کھجور کو نیچے ڈال دیا، پھینک دیا، ثم قاتل، پھر جا کے جنگ کیا، حتیٰ قتل، پھر وہ شہید ہو گیا، سمجھے؟ اور دیکھیے وان سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا من سأل اللہ عز وجل شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، کوئی من سأل اللہ عز وجل کوئی اللہ سے مانگتا ہے شہادت شہید ہونے کے لیے کوئی مانگتا ہے بصدق مطلب سچی مطلب دل سے اگر صحیح طور پر اگر اللہ سے شہادت کے لیے اگر مانگتے ہیں واللہ اللہ منازل الشہداء، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آدمی کو شہیدوں کی منزل پر شہیدوں کے درجہ پر پہنچا دے گا، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، وہ چاہنے والا اگر اپنے بستر پر کیا ہے لیٹ کے اگر مر گیا تو بھی اس کو شہید کا درجہ مل جائے گا۔
دیکھیے، وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وهو علی المنبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تھے اس وقت، میں سنا، یقول کہتے ہوئے سنا کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا تم تیار ہو جاؤ، ریڈی کرو، لہم ان کے لیے مطلب دشمنوں کے لیے، مستطاعتم من قوہ، تم کو جتنا ہو سکے، جتنی قوت ہے اتنا تم ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ دشمنوں کے خلاف کرنے کے لیے، الا جان لو، خبردار کہ ان القوت، قوت بولا تو طاقت بولا تو کہ الرمیو مطلب تیر مارنا ہے، تیر مارنا ہے، سب سے کیا ہے بڑی قوت بولا تو تیر مارنا، او ہے، الا ان القوت الرمیو، الا ان القوت الرمیو، سمجھے، تیر مارنے کے لیے سکنا ہے، وہی ہے بڑی قوت، بڑی طاقت، اور سمجھے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا، میں ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.